کریم اما بعد۔ بزرگان محترم، آج کی یہ نشست بئی معنی کہ آج ہمارے درمیان شہر کے معزز ماہرین تعلیمات کے ساتھ ساتھ صفا کے طلباء اور طالبات کے علاوہ عزیز محی الدین صاحب امیر حلقہ جماعت اسلامی، معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی، اشفاق احمد صاحب ماہر تعلیمات جیسی عظیم شخصیات موجود ہیں۔ ہم ایسی شخصیات کے سامنے ہمارے استاذ گرامی حافظ مولانا محمد الیاس خان صاحب کو مرکز علوم شریعہ اور تحفظ کی طرف سے ایوارڈ کی حصولیابی کے سلسلے میں طلباء صفا اور طالبات صفا کی جانب سے استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ نشست یہاں منعقد کی گئی ہیں۔ میں مولانا محمد الیاس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اسی طرح عزیز محی الدین صاحب معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی حلقہ مہاراشٹر سے بھی درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اشفاق احمد صاحب ماہر تعلیمات سے بھی درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لیں۔ سامعین کرام، آج کی ہماری مختصر لیکن بڑی اہم نشست ہے جس کی صدارت مولانا حافظ محمد الیاس خان صاحب فرمائیں گے۔ آئیے ہم اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ یہ قدیم جان کر جس کو بجھا دیا ہم نے، قدیم جان کر جس کو بجھا دیا ہم نے، وہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ تلاوت کلام پاک کے لیے شیخ محمد راہب سے درخواست کرتے ہیں جو سال اول کے طالب علم ہیں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس تاریخی بزم کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کر دو میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو ہم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم ان لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کرے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا وہی رحمان اور رحیم ہے۔
وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے یہ جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گیری کرنے والا۔ اس کے لیے بہترین نام ہے۔ ہر چیز جو آسمان اور زمین ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ سچ فرمائے اللہ رب العزت جو بڑے عزت ہے۔ محترم سامعین، جیسا کہ ابھی اعلان ہوا تھا کہ اس نشست کی صدارت حافظ محمد الیاس خان فلاحی صاحب فرمائیں گے، مولانا جی کے حکم سے یہاں تھوڑی سی تبدیلی کی جا رہی ہے کہ اس نشست کی صدارت حافظ عزیز محی الدین صاحب معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند فرمائیں گے۔ یعنی یہ نشست جو ہے آپ کی صدارت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم ابھی تک تلاوت کلام پاک سے محظوظ ہو رہے تھے اور گویا وہ پیغام دے رہے تھے، ماہ و خورشید کے اسرار سمجھ لیتے ہم، یہ بھی ممکن تھا ستاروں کا سفر کر لیتے، ہم نے قرآن کے مفہوم کو نہ سمجھا ورنہ ہم بیک وقت کئی منزلیں سر کر لیتے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد عربی نعت پیش کرنے کے لیے محمد ارشاد سال دوم کے طالب علم کو زحمت دی جا رہی ہے، وہ اسٹیج پر آئے اور نعت رسول پیش کریں۔ السلام علیکم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم.
جزاک اللہ محمد ارشاد جو ہے ابھی نعت ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. نعت رسول دراصل ایک ایسا موضوع ہے جو براہ راست عشق رسول سے تعلق رکھتا ہے. وہ کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا سچا حق ادا کر سکیں؟ بیاں سرکار دو عالم کی عظمت ہو نہیں سکتی، بشر سے احمد مرسل کی مدحت ہو نہیں سکتی. جہاں نور خدا نور محمد مل کے چلتے ہیں، وہاں ہرگز اندھیروں کی حکومت ہو نہیں سکتی. ہم اس نعت رسول کے بعد اس پروگرام کے اغراض اور مقاصد نیز ہمارے درمیان تشریف فرما، بلکہ ان کے اعزاز میں یہ نشست منعقد کی گئی ہیں. حافظ محمد الیاس صاحب کا مختصر تعارف پیش کرنے کے لیے میں اس ادارے صفا کے محتمم مولانا اختر صاحب کو زحمت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ: ذرا اس شخص کو آواز دینا کہیں وہ بھیڑ میں گم ہو نہ جائیں. مولانا اس قدر مصروف رہتے ہیں، اس لیے جلد سے جلد جو ہے میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اس نشست کے اغراض اور مقاصد پر روشنی ڈالیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ترین طلبہ و طالبات، اساتذہ کرام اور ذمہ داران، کلاس میں ہم لوگوں نے کئی مرتبہ اس خوش قسمتی کے ساتھ اور خوشی میں اس بات کا احساس ہوا کہ ہمارے استاذ محترم ناظم اعلیٰ جامعۃ الصفا 1 سپتمبر کو آپ کو جو ہے بیسٹ عالم دین کا ایوارڈ سے آپ سرفراز کیے گئے. ایوارڈ جو ہے یہ اس کی تفصیلات انشاءاللہ مصطفیٰ صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے. اس میں یہ ہے کہ یہ مہاراشٹر کی ایک انجمن ہے، کمیٹی ہے، مرکز علوم شریعہ و تحفظ دین میڈیا سروس. چند منتخب علماء کا اس کے اندر نام تجویز ہوا ہے، اور ہم سب کے لیے خوش قسمتی کی بات یہ رہی کہ ہمارے جامعۃ الصفا کے ناظم اعلیٰ کا نام اس میں تجویز ہوا. ہم اس کا استقبالیہ پروگرام جو ہے بہت جلد ہی رکھنے والے تھے، لیکن آپ کا جو ہے سفر آ گیا کویت کا، تو تھوڑا جو ہے تاخیر ہو گئی. ہمارے تمام طالبات کی طرف سے، طلباء کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے آج کی یہ بزم جو ہے وہ منعقد. اور اس کے ساتھ مولانا کا جو سفر ہوا ہے کویت کا، وزارت اوقاف کی طرف سے، اور ایک کافی قیمتی معلوماتی یہ رہا ہے سفر. اس موقع سے ہم انشاءاللہ مولانا سے اس کے تاثرات، احساسات، مشاہدات جو ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز سماعت فرمائیں گے. مولانا کا جو مختصر سا تعارف آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس نئے طالبات بھی ہیں، طلباء بھی ہیں جو اتنے زیادہ ابھی مولانا سے واقف نہیں. مولانا کا جو بنیادی آبائی وطن جو ہے آخولہ ہے ودھرب، وہیں آپ کی بنیادی تعلیم و تربیت ہوئی ہے، ابتدائی اسکول وغیرہ. اس کے بعد مولانا کی دینی جو تعلیم ہوئی ہے، آپ نے آخولے کے ایک مدرسے سے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، اور اس کے بعد بین الاقوامی سطح کی اسلامی یونیورسٹی دینی مدرسہ جو قرآنی تعلیم کے لیے بے انتہا معروف ہے، جامعۃ الفلاح اعظم گڑھ یو پی میں، وہاں سے آپ نے عالمیت کی ہے اور ساتھ میں فضیلت بھی کی. فضیلت آپ نے کافی امتیازی نمبرات سے پاس کی ہے الحمدللہ، جس کے نتیجے میں قریب میں جو گولڈن جبلی وہاں ہوئی تھی جامعۃ الفلاح میں، آپ کو وہاں ایوارڈ وغیرہ سے بھی نوازا گیا ہے. اس کے ساتھ مولانا نے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں بھی کچھ وقت جو ہے تعلیم حاصل کی. دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی عصری تعلیم بھی ہوئی، گریجویشن آپ کا مکمل ہوا ہے. اس کے بعد آپ کا ایم اے جو ہے عربک میں ہوا ہے، اور اس کے علاوہ فارسی ادب میں ہوا ہے. آپ نے یہ ناگپور یونیورسٹی سے یہ تعلیم حاصل کی ہے. بی ایڈ ہوا ہے مولانا کا الحمدللہ. مولانا کے جو عربی مقالات ہیں اس کے
अनाविन कुछ इस तरह है। अकीदतुल बहाइया व हकीकतुहा, एक उन्वान ये है जिसपे मौलाना का तहकीकी मकाला भी है। दूसरा जो उन्वान है वो है अल इमाम इब्नुल क़य्यिम व मनहजुहु फिल फ़िक़्ह। इसके अलावा जो है मौलाना पे काफ़ी तहरीकी और मिली जिम्मेदारियाँ भी है। आप जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मौलाना जो है मजलिसुल उलमा तहरीक इस्लामी महाराष्ट्र इसके शूरा के रुकन हैं, और इसके अलावा जामियत सुफ़ा अल इस्लामिया के आप नाज़िम आला है। जमात इस्लामी हिंद शहर औरंगाबाद के नाज़िम शहर है। इसके साथ में जमात इस्लामी की एक अपनी कोर कमेटी है मजलिस नुमाइंदगान, उसके भी आप मेंबर हैं। अल खैर बैतुल माल के आप चेयरमैन हैं, जो यानी कि फिलासूदी बैंकिंग की तरफ एक जो है काफ़ी काबिल कदर पेशरफ्त है। इसके अलावा इस्लामी माशरे की जो कमेटी है महाराष्ट्र की, जिसके तहत का कई दारुल कज़ा या फिर फैमिली काउंसलिंग वगैरह चलते हैं, इसके आप रुकन हैं। और शरई पंचायत वगैरह के भी जो है कई नज़्म इसके तहत चलते हैं हमारे इस्लामी माशरे के। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है मौलाना से इस्तिफ़ादा करेंगे, और मौलाना की निज़ामत में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग ये जामियत सुफ़ा अल इस्लामिया को जो इसके अक़दास हैं, मक़ासिद है, मुकम्मल तौर पे उसे अंजाम देने की, उसे पाने की हम सब जो है मौलाना के साथ इंशाअल्लाह इसका ताउन रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौलाना को मज़ीद जो है वो इल्मी, फ़िक्री, तालीमी, इल्मी जो है वो खिदमत अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खिदमत में दो चीज़ काफ़ी अहम है। एक ये है कि मौलाना की फ़रागत के बाद आपने जलगांव में अपना एक वक्त लगाया है, और उसमें इमामत और खिताबत की जो है वहाँ ज़िम्मेदारी अंजाम दी है मसाजिद में। और यहाँ आप लोग जानते हैं इकरा स्कूल में आप तदरीसी खिदमत जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वक्त से अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हर मुमकिन ताउन करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सामीन वाक़द, अभी हम मोहतमी में जामियत सुफ़ा को सुन रहे थे, जो इस प्रोग्राम की अगराज़ व नशिस्त के साथ साथ मौलाना इलियास साहब के तारुफ़ पेश कर रहे थे। दरअसल मौलाना इलियास साहब का तारुफ़ सफ़ीना चाहिए इस बहर कराम के लिए, लेकिन मोहतमी साहब ने थोड़ा इख्तिसार से काम लिया। आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ जमा हुए हैं उस सिलसिले में ये बात भी हमारे जहन में रहना चाहिए कि हम ये कहते हैं कि बेस्ट आलिम दीन एवार्ड के लिए हाफिज़ मोहम्मद इलियास साहब का इंतखाब अमल में आया, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन न जाने क्यों मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि उस एवार्ड की खुशकिस्मती थी जो किसी ऐसी शख्सियत के तलब में सरगर्दा था कि जो जहाँ बैठ जाता है वही अंजुमन सजा लेता है। वो किसी ओहदे का तलबगार नहीं होता है, ओहदे उसका पीछा करते रहते हैं। वो कभी दर्स में, कभी खिताबत में, कभी हिंदुस्तान में, कभी कुवैत में, कभी मशरिक़ में, कभी मगरिब में, जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, कभी इधर डूबे कभी उधर निकले। ये उनकी एक चलती फिरती तस्वीर हमारे सामने है। बड़ी कोशिश के बाद बिलाखिर उस एवार्ड को हाफिज़ मोहम्मद इलियास साहब की शख्सियत नज़र आई और उसने उनकी खिदमत में पहुंचकर ये एज़ाज़ हासिल किया। ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जिस शख्स का इंतखाब उसने हासिल किया, हम उसकी ज़ेर तरबियत बहुत से उमूर को अंजाम दे रहे हैं। मैं मोहतमिम सुफ़ा अख्तरुल इस्लाम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मौलाना की खिदमत में तोहफ़ा पेश करें। साथ ही साथ आपकी मावनत के लिए बशीर साहब और अब्दुल मुकीर साहब भी जो है, इसी तरह अज़ीज़ मोहिद्दीन साहब भी तशरीफ़ लाएँ और मौलाना की खिदमत में तोहफ़ा पेश करें। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं,
تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا۔ اس تحفے میں بظاہر تو کتابیں ہیں، لیکن یہ تحفہ طلباء صفا و طالبات صفا کی طرف سے ایک محبت بھرا عقیدت اور نذرانہ ہے، جو زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ کر لیجیے قبول عقیدت کے نام پر، میرا خلوص دیکھیے تحفہ نہ دیکھیے۔ اس افتتاح نشست کے جو ہے اہم کڑی کے بعد آئیے ہم ہمارے معزز مہمانان سے ان کے تاثرات سماعت فرماتے ہیں۔ میں اشفاق صاحب کی جو خود محتاج تعارف نہیں ہے، ماہر تعلیمات ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، زندگی کا مقصد صرف اور صرف فیض پہنچانا انہوں نے بنا رکھا ہے۔ جہاں بھی رہتے ہیں بادل کی طرح برستے ہیں، پھول کی طرح مہکتے ہیں۔ آج وہ ہماری اس بزم میں حاضر ہیں، آئیے ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ میں اشفاق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں فیض پہنچائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت معلما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تعلموا العلم وعلموا الناس۔ آج کی اس تقریب کے صدر برادر حافظ عزیز محی الدین صاحب، صاحب اعزاز مولانا محمد حافظ الیاس خان فلاحی صاحب، یہاں مجلس میں موجود ذمہ داران، ماہرین تعلیم اور عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج آپ کو اپنے استاد کے اعزاز میں ان کی قدردانی کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ میں سوچتا ہوں اپنی طالب علمی کے زمانے سے تو مجھے یاد نہیں آتا کہ ایسا کوئی موقع ہم لوگوں کو ملا ہو۔ میٹرک تک تو زیادہ سمجھ بوجھ بھی نہیں ہوتی، اس کے بعد جن اساتذہ سے سابقہ پڑتا ہے تو اس میں بھی یہ احساس ہوتا نہیں کہ بھئی ان کے لیے بھی جو ہے کچھ اعزاز کا انتظام کیا جائے، یا ان کی بھی قدردانی کی کوئی تقریب ہو۔ اس طرح کا ماحول جیسی تعلیم کالجز اور یونیورسٹیز میں ہوتی ہے تو وہاں بھی ذہن نہیں جاتا ہے۔ تو آپ جو ہے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے استاد کی قدردانی کا موقع عنایت فرمایا، لیکن یہ قدردانی کا موقع اس طرح ملا کہ ادارہ علوم شریعہ و تحفظ دین اور میڈیا سروس، ان لوگوں نے جب آپ کے ان کے اعزاز میں ان کا اکرام کیا، ان کو بیسٹ عالم کا خطاب دیا، تب آپ کو خیال آیا کہ ہم کو بھی جو ہے آپ کے ان کی اعزاز میں کچھ کرنا چاہیے۔ بہرحال اتفاق کی بات ہے، یقیناً
آپ سب طالب علم ہیں تو آپ کے دل میں بھی استاد کی قدر و منزلت اور اہمیت یقیناً ہے. بہرحال آپ لوگ خوش نصیب ہیں. خود اہل اورنگ آباد بھی میرے خیال سے خوش نصیب ہیں کہ ان کو ایک ایسا شخص یہاں مہیا ہوا ہے، دستیاب ہوا ہے، جو ایک طرف علوم دینیہ میں مہارت رکھتا ہے، حافظ قرآن ہے، اور دوسری طرف عصری علوم میں بھی اس کی مہارت ہے، ان کو بھی اس نے حاصل کیا کمال درجے میں. ایسا کمبینیشن بہت ہمارے معاشرے میں کم ملتا ہے. تو عصری علوم کے جاننے والے لوگ ہیں، ماہرین ہیں، دوسری طرف ہیں تو دینی علوم کے ماہرین ہیں. ایسا کمبینیشن کہ دونوں کا امتزاج جس شخصیت میں ہو، ایسا کمبینیشن کم ملتا ہے. تو یہ اہل اورنگ آباد کی خوش نصیبی ہے کہ ان کو ایسا شخص، ایسا صاحب علم شخص اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمایا ہے. مولانا کی زندگی کا سرسری تعارف بھی کرایا گیا ہے. مجھے تو علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. مولانا کی طالب علمانہ زندگی جامع حمیدیہ اکولہ، جہاں تک مجھے یاد ہے، وہاں سے حفظ کی تعلیم، اس کے بعد مزید تحصیل علم کے لیے جامعۃ الفلاح پہنچنا. یہ بھی مولانا کی خوش نصیبی ہے کہ ان کو مرحلہ وار ایسے مواقع ملتے رہے. اور دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کی اپنی طلب پر بھی اس کا انحصار ہے. ارادہ آدمی کا جب تک نہ ہو، یہ سب مراحل وہ طے نہیں کر سکتا. یقیناً اس میں ان کے عزم اور ارادے کا دخل ہے کہ یہ مسلسل ان کا تحصیل علم کا سلسلہ جاری رہا. اور خوش نصیبی کی بات یہ بھی ہے کہ مولانا کو شروع ہی سے ایسا تحریکی ماحول ملا جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی تحصیل علم کے ساتھ ہی طالب علمی کے زمانے میں بھی یہ باقاعدہ متحرک تھے، فعال تھے، عیسائیوں کی ذمہ داری ان پر تھی. تو بہرحال ایک ایسا مواقع ملتے رہے کہ ان کی صلاحیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نکھار پیدا کیا. اور طبقہ علماء میں عام طور پر اعتراف وغیرہ آسانی سے نہیں کیا جاتا ہے، اور اعتراف بھی آج کل ایک لمبی عمر گزرنے کے بعد کئی جا کے لوگوں کو احساس ہوتا ہے. تو یہ واقعی خوش نصیبی کی بات ہے کہ مولانا کو بہت کم عمری میں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. اور یقیناً جس طرح کی سرگرمیوں میں ان کا مصروفیت ہے، وہ یقیناً اس اعزاز کے مستحق تھے. ایک اور ہمارے معاشرے میں چلن ہے، قدردانی وغیرہ سب مرنے کے بعد کی جاتی ہے. زندوں کی قدردانی کا چلن نہیں ہے. اب کچھ ہونے لگا ہے. عام طور پر بعد میں جو ہے لوگوں کی قدردانی کی جاتی ہے، مگر اللہ کے رسول کی سیرت کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کی بڑی قدردانی فرماتے تھے. آپ نے جس طرح کی قدردانی فرمائی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ظاہر ہے آپ کو اللہ نے جو مقام اور منصب دیا تھا، آپ اس کے مستحق بھی تھے اس طرح کی قدردانی کے. آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کے سلسلے میں کہ میں نے اسلام پر جتنے لوگوں کے احسانات تھے ان سب کا بدلہ میں نے چکا دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا بدلہ میں چکا نہیں سکا. صدیق کا خطاب جو اللہ کے رسول نے آپ کو دیا، حضرت عمر کو فاروق کا خطاب آپ نے دیا. یہ فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. کتنی بڑی بات ہے.
کتنی بڑی قدردانی ہے، اور ظاہر ہے ذات رسالت سے ہی اس طرح کے الفاظ نکل سکتے تھے۔ حضرت عثمان کو غنی کا خطاب دیا، حضرت علی کو اسد اللہ کا خطاب دیا، حضرت خالد کو سیف اللہ کہا آپ نے، حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن مجید بہت اچھی طرح پڑھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ اشعری کو گویا اللہ تعالیٰ کی بادشریوں میں سے، حضرت داؤد کی بادشریوں میں سے ایک بادشری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اتنی اچھی طرح وہ پڑھتے تھے۔ تو اسلام میں افراد کی قدردانی بہت اہم چیز ہے، اور اللہ کے رسول کے اسوے میں یہ جا بجا آپ کو نظر آئے گی یہ چیز۔ لیکن ہمارے ماحول میں ایک طرح کی ناقدری کا ماحول ہے، جو لوگ جن کی خدمات ہے، جن کا اخلاص ہے، یہ تو صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس صحیح معنی میں قدردانی ہوگی اور ہمارا مورد بھی وہی ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قدردانی ہونا چاہیے۔ میں مراٹھی نیوز سنتا ہوں روزانہ، صبح میں 10 منٹ کی نیوز ہوتی ہے 6:50 سے 7 بجے تک۔ ہر دن کسی نہ کسی کے نام پر کوئی نہ کوئی ایوارڈ کا اعلان اس میں ہوتا ہی ہے لازماً۔ ان کے مختلف جو ساہتیہ آپ کے کام ہیں، لٹریری ورکس ہے اور دوسری خدمات ہے، اس کے سلسلے میں برابر اعتراف اور انعامات اور اچھے خاصے خطیر رقومات بھی وہ دیتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے تو ہے، لیکن جو والنٹری آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے یہ سلسلہ چلتے ہی رہتا ہے۔ تو استاد کی قدردانی ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم چیز ہے۔ مجھے علامہ اقبال کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، جب علامہ اقبال کو پنجاب کا جو انگریز کی حکومت تھی، اس کے گورنر نے جب علامہ اقبال کو بلایا اور ان سے کہا کہ ہم آپ کو سر کا خطاب دینا چاہتے ہیں، آپ اس کو قبول کیجئے، تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں اس صورت میں یہ خطاب قبول کروں گا جب میرے استاد میر حسن صاحب کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا، انگریز گورنر نے کہا کہ ان کی تو کوئی تصریف بھی نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں تو خود ان کی تصریف ہوں۔ وہ انگریز قائل ہو گیا۔ اب اس کے بعد علامہ اقبال جانے لگے، فوراً ان کو خیال آیا، چند قدم چلنے کے بعد وہ واپس آئے۔ وہ انگریز نے ایگری کر لیا کہ آپ کے استاد کو بھی شمس العلماء کا خطاب دیا جائے گا۔ تو علامہ اقبال کو خیال آیا، چند قدم چلنے کے بعد آئے واپس، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھیے بھائی، میرے جو استاد ہیں وہ بوڑھے ہیں، وہ سیالکوٹ میں رہتے ہیں اور لاہور تک آنا ان کے لیے مشکل ہے، ان کے گھر پہ پہنچایا جائے۔ تو وہ انگریز نے اس کو بھی ایگری کیا۔ تو استاد کی قدردانی سے ہماری تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے۔ حضرت امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کے گھر کی طرف پیر بھی کر کے نہیں سوتے تھے تاکہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تاریخ اسلام اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اسلام شاہ سوری، شیر شاہ سوری کا بیٹا، تو ان کے زمانے میں جو عالم دین تھے مولانا شہاب الدین دولت آبادی، وہ بیمار ہوئے۔ تو اسلام شاہ سوری ان کی عیادت کے لیے آیا اور دعا کی کہ اللہ، یہ جو عالم دین ہیں ان کو حیات دے، ان کو زندگی دے، اور ان کی جگہ مجھے جو ہے نا مجھے قبول کر لے، مجھے موت دے دے۔ وہ جو عالم دین تھے، نام شاید میں تھوڑا اس میں کریکشن کی ضرورت ہوگی، وہ عالم دین جو تھے انہوں نے کہا کہ ارے بھائی، تمہاری وجہ سے تو یہ ہندوستان کی سلطنت ہے
اور تم اگر چلے جائیں گے تو کیسے ہوگا؟ تو اسلام شاہ سوری نے کہا کہ 7 لاکھ افغان اس حکومت کو چلانے کے لیے موجود ہے. میں اگر چلے گیا تو وہ لوگ ہیں، اور آپ اگر چلے جائیں گے، عالم دین، آپ جیسا عالم دین اگر چلے جائے گا تو ہندوستان میں پتہ نہیں کب ایسا عالم دین پیدا ہوگا، اس کو میسر بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو استاد کی قدردانی سے، ہماری اس کے واقعات سے ہماری تاریخ بڑی پڑی ہے. ماشاءاللہ آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کو آج ایک ایسا موقع ملا، ورنہ مواقع بھی نہیں ہے آج کل. موقع ملا کہ آپ کو اپنی استاد کی قدردانی، ان کی عزت افزائی کا آپ نے اہتمام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا جو ہے وہ اس سے زیادہ کے مستحق ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ زندگی میں اس طرح کے اور مواقع آئیں گے. میں ان کے اہل خانہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے مولانا، وہ ایک انرجی ہاؤس ہے، میں سمجھتا ہوں گھر جو ہے انرجی ہاؤس ہے، وہیں سے آدمی کو توانائی ملتی ہے. تو وہ بھی قابل مبارکباد ہے کہ اہل خانہ کہ مولانا کی ترقی کا جب بھی تذکرہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادھورا رہے گا، نامکمل رہے گا اگر ان کے اہل خانہ کی خدمات کا اعتراف نہ کیا جائے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کے علم و فضل میں ترقی دے، اور اس طرح کے وہ ایوارڈز، انعامات، اعزازات اور مناصب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سامعین، آپ نے سنا ہوگا دریا بہتے رہتے ہیں، لیکن علم کا دریا کس سکون کے ساتھ بہتا ہے. اس کی ایک زندہ مثال ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ اشفاق صاحب بالکل بہتے دریا کی طرح اور ایک شبنم کی قطروں کی طرح ہمارے دلوں میں اترنے کی کوشش کر رہے تھے. گویا وہ کہہ رہے تھے دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. آئیے، آپ جو ہے صفحہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور تربیت کے ساتھ ساتھ مسابقتی صلاحیت کو قربان چڑھانے کے لیے ہر وقت پہنچا دیتا ہے. اور اس میں اس کے محتمین کی بڑی توجہ ہے. ابھی گزشتہ دنوں الفاروق کتاب علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا ایک تحریری مقابلے کا انعقاد عمل میں آیا تھا، اور یہ مقابلہ اپنی نوعیت کا پہلا مقابلہ تھا، شاید جو کسی دینی مدرسے میں منعقد کیا گیا ہوگا، جس میں بہت سے طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، طلباء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور انعامات کے حقدار ٹھہرے ہیں. اس مناسب موقع سے ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں، ان کی بھی ہمت افزائی کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں کچھ انعامات پیش کر رہے ہیں. آئیے میں اس کے لیے اختر الاسلام صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور معزز مہمانان کے ہاتھوں کامیاب طلباء کی خدمت میں انعامات پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسابقے کی نوعیت اصل میں اس طرح تھی کہ 50 سوالات تھے آبجیکٹیو ٹائپس، اور ایک ہفتہ پہلے جو ہے مطالعے کے لیے ہم نے یہ کتاب دی تھی. تقریباً 40 طالبات نے اس کے اندر شرکت کی، اور کافی کوشش کے بعد الحمدللہ لوگوں نے ایگزام دیے. انعامات تقریباً 8 ہے. اول انعام 2 ہے، سیکنڈ جو انعام ہے وہ بھی 2 ہے، اور 30 نمبرات تقریباً 4 لوگوں کو ملے ہیں کلیش. تو اس طرح 8 انعامات ہیں. پہلے جو ہے سال اول سے سیکنڈ جو انعام ہے رضیہ انم قادری، آپ آئیں اور محترم اشفاق صاحب سے جو ہے اپنا انعام حاصل کریں.
دوسرا انعام پہلی کلاسی سے ہے مرزا شگفتہ، آپ آئیں اور اپنا انعام جو ہے عزیز محی الدین صاحب سے حاصل کریں۔ مرزا شگفتہ نہیں ایبسینٹ ہیں، آئیے۔ اس کے آج جو ہے اعلان، اول انعام ہے سال اول سے سلوہ جعفر، آپ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ اس کے بعد پہلا انعام جو ہے سلوہ جعفر، آپ اپنا انعام حاصل کریں۔ سال دوم سے پہلا انعام ہے قادری کلثوم فاطمہ، آپ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں محترم اشفاق احمد صاحب کے یہاں سے۔ اس کے بعد جو 4 انعامات ہیں اس میں ہنا کوثر محمد رفیق، آپ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں، ایبسینٹ ہیں۔ جی 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 اس میں ہمارے جی جی انعام ہے طہورہ صدف، آپ آئیں اور اپنا انعام شیخ متین احمد صاحب کے ہاتھ سے جی۔ آپ معاون سیکرٹری حلقہ ہیں، آپ اپنے نام۔ جی جی جامعۃ الصفا کے ناظم انتظامیہ ہیں جواد قادری صاحب، آپ کے ہاتھوں سے انعام شیخ جہارا، آپ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں جواد قادری صاحب کے۔ سیدہ سارہ فردوس، عبد الماجد تدویر صاحب جو ہے انہوں نے یہ انعام انہیں نواز۔ سیدہ سارہ فردوس صاحبہ، آئیے۔ مجلس علماء تحریک اسلامی مہاراشٹر کے آپ سیکرٹری ہیں عبد الماجد صاحب، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ سامعین باقدر، آپ نے سنا ہوگا ناموں کا اثرات ضرور پڑتا ہے، چاہے شخصیات ہوں یا ادارے ہوں۔ جامعۃ الصفا، اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے جنہوں نے اس نام کا انتخاب کیا۔ صفا کی جو خصوصیات تھی صفا رسول کی، کہ جہاں تعلیم حاصل کرنے والوں کی عمروں کی کوئی قید نہیں تھی، چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر شخص وہاں آسانی کے ساتھ میں علم حاصل کر سکتا تھا۔ یہی خوبی ہمارے اس ادارے کی بھی ہے، اور اسی خوبی کا ایک سب سے بڑا مظہر 82 سالہ ہر دل عزیز شخصیت عبدالعزیز صاحب بھی ہمارے درمیان تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کی بڑی خواہش ہے کہ وہ خصوصی طور پر مولانا الیاس صاحب کا استقبال کریں، اس لیے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور مولانا الیاس صاحب کا استقبال کریں۔ یہ ان کی خواہش تھی، اور یہ خواہش انہوں نے بڑے اہتمام سے جو ہے درج کرائی ہے ہمارے پاس۔ گویا صفا کے تمام طلباء کی خصوصی طور پر نمائندگی کر رہے ہیں، اور اب اطمینان سے بیٹھیے، دل تھام کر بیٹھیے۔ جہاں تلک بھی یہ صحرا دکھائی دیتا ہے، میری طرح سے اکیلا دکھائی دیتا ہے، یہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہے اعجاز ان کی گفتگو کا، مخاطب ہو تو موتی رولتا ہے، ہماری پیاس کا معیار یہ ہے کہ خود بڑھ کر سمندر بولتا ہے۔ میں اس دن اشعار کے ساتھ مولانا الیاس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ روداد سفر کے ساتھ ساتھ اپنے تاثرات کا بھی اظہار فرمائیں۔ نحمد صلی اللہ رسول کریم، اما بعد،
قابل احترام جناب محمد اشفاق احمد صاحب مربی محترم، قابل احترام حافظ عزیز محی الدین صاحب ہمارے معاون امیر حلقہ اور میرے خاص مربی ہیں، بچپن ہی سے ان کی شفقت اور تربیت حاصل رہی ہے، اور عمرہ مقامی بطور خاص عمران احمد صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے جناب سلیم صدیقی صاحب، جناب ہمارے شیخ متین صاحب معاون سیکرٹری، جناب عبداللطیف صاحب سیکرٹری علی راہ ایجوکیشن سوسائٹی، اور اسی طرح سے ہمارے محترم عبدالجلیل صاحب وائس چیئرمین الخیر بیت المال، اور دیگر شہر کی معزز شخصیات یہاں موجود ہیں، اور انتہائی عزیز طلباء و طالبات اور مدرسہ حاضہ کے ہمارے گراں قدر اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں جس طرح سے الحمدللہ آپ لوگوں نے مجھ کو یہاں پر اعزاز بخشا ہے، میں اس کے لیے آپ کا بہت بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں، لیکن میں اپنی حیثیت کو اور اپنی پوزیشن کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ جتنی آپ نے تعریف کی ہے اور جتنی ماشاءاللہ ہمت افزائی کی ہے، تو ہمت افزائی کے لیے میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے جو ہے اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن جو تعریف ہے اس تعریف کو میں اتنا اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں ایک بہت ہی معمولی درجے کا انسان ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان صفات سے متصف فرمائے جو آپ کی آرزوؤں اور آپ کی تمناؤں میں شامل ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ یہ جو ایوارڈ جس نام نامی سے منسوب ہے، یہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جی جن کے نام سے اس ایوارڈ کو منسوب کیا گیا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ 20ویں صدی کے اباطر میں سے ہیں، ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن کو صدیوں میں کبھی زمانہ پیش کرتا ہے، جس کے بارے میں اقبال امیر نے یہ جو بات کہی تھی کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان ابھرتے ہیں۔ تو علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس ایوارڈ کو جو منسوب کیا گیا، وہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہرحال وہ سرزمین ہند نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑے عالم اور ایک غیر معمولی جو ہے مورخ اور علمی شخصیت اور عربی ادب کے بڑے بے مثال جو ہے ادیب تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کے نام کی برکت سے، ان کے نام کو جو اس میں شامل ہوا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ کو بھی علم عطا فرمائے اور وہ خوبی میرے اندر بھی پیدا فرمائے۔ دوسرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی اعزاز ہیں، اس اعزاز کی جو مستحق ہے وہ میری تحریک ہے، جماعت ہے، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ بچپن ہی سے جماعت نے میری تعلیمی، فکری اور عملی تربیت کے لیے بہت کوشش کی۔ میں سیاحوں سے بچپن میں جڑا، جماعت سے جڑا، اور اس کے بعد میں تعلیمی سفر اور جماعت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں جماعت کی سرپرستی اور جماعت کے بزرگوں کی تربیت شامل حال نہیں ہو۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اعزاز کی جو مستحق ہے وہ میری تحریک ہے۔ پھر اس کے بعد میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدرسہ حاضہ کے اساتذہ نے اور طلباء و طالبات نے بہت غیر معمولی طور پر مجھ کو یہ اعزاز بخشا ہے، اور میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہرحال اللہ نے پروردگار جو ہے ان کو بہت بڑا عالم بنائے۔ وہ جس درد کے ساتھ یہاں شریک ہیں، میں یہ جانتا ہوں یہاں میری بہنیں جو بیٹھی ہیں، یہ بہنیں اپنے گھریلو مصروفیات کے ساتھ یہاں آتی ہیں، اپنے بہت سارے گھر میں بہت سے کام کاج کر کے یہاں پہنچتی ہیں، اور انتہائی عرف ریزی کے ساتھ دینی علوم کی تحصیل میں مشغول ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے بھائی بھی یہاں بہت ہی گراں قدر ہمارے طلبہ ہیں۔ یہ طلبہ اس معنی میں طلبہ نہیں ہیں کہ جو بات ابھی ہمارے سامنے ہی ہے کہ میٹرک اور 12ویں کے بچے ہوں، بلکہ یہ جو طلبہ ہیں یہ اپنے آپ میں اساتذہ ہیں۔ بہت ماشاءاللہ اپنے اپنے میدان کے باکمال لوگ یہاں موجود ہیں جو یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کوئی میکینیکل انجینئر ہیں، کوئی پروفیسر ہیں، کوئی ایڈیٹر ہیں، کوئی جو ہے تو یہاں تو ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے،
جو ابھی فارغ ہوئے ہیں اپنی سروسز سے، اور اس طرح سے مختلف صلاحیتوں کے حامل ایک ہمارے انتہائی یعنی قابل قدر استاد یہاں موجود ہیں جو کسی ادارے کے صدر مدرس ہیں، پرنسپل ہیں. تو اس طرح سے یہ جو موجود کہکشاں ہیں، اس کہکشاں کے اندر یہ جو ایک گیلیکسی ہے یہ، اور یہاں پر یہ لوگ خالصتاً قرآنی علوم کی طلب میں، اس کی پیاس میں، عربی زبان کو سیکھنے میں یہاں اپنا وقت لگا رہے ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جس انداز سے انہوں نے مجھ کو اعزاز بخشا، میں دل کی گہرائیوں سے تجھ سے خوالی ہوں کہ آپ اللہ تو ان کو علم نافع عطا فرما اور ان کے قدر و منزلت میں اضافہ فرما انشاءاللہ العزیز. اور یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ تحریک اسلامی جو آج سے 70-75 سال پہلے جس کی دعوت کا ایک منظم طریقے سے آغاز ہوا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں اس وقت کام کر رہے ہیں تحریک کا، اور بھی دیگر جماعتیں بھی کام کر رہی ہیں، ہم ان کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہاں تبلیغی جماعت کے ماشاءاللہ کام ہے، وہ بھی کام کر رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ تحریک کا جو لٹریچر ہے، وہ لٹریچر آج اس وقت عربوں کے گھر میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. یعنی تحریک کا جو لٹریچر ہے، یہ لٹریچر دراصل تحریک کا وہ نمائندہ ہے کہ جو نمائندگی ہم نہیں کر سکتے، ہمارا لٹریچر کر دیتا ہے. ہمارا لٹریچر ہماری نمائندگی کر دیتا ہے. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے. ابھی میں نے اس بات کو آج ہی میں ایک جگہ یہ پڑھ رہا تھا کہ محمد علی قلعے جیسا آدمی مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھ کر متاثر ہوا اور اسلام میں داخل ہوا. تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم نے صفہ اسی لیے بنایا ہے تاکہ ہم یہاں سے ایسے علماء تیار کریں جو علماء واقعتاً دعوت دین کے علمبردار ہوں، وہ دین کو اس کی اصل اسپرٹ کے ساتھ پیش کریں، اور دین کی جو استدلالی، دین کو پیش کرنے کے لیے جو استدلالی طاقت چاہیے، جو علمی یعنی جو ایک امیج ہے جیسے ہمارے علماء کرام میں ہوتی ہیں، اس لیول پر ہمارے لوگ جائیں. مواقع موجود ہیں، بہت مواقع موجود ہیں، اور اس سے بہتر زندگی کا حاصل نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مشن نبوت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دے. یہ بہت بابرکت زندگی ہے، اس سے بڑی برکت والی زندگی کوئی نہیں ہے، اور اسی میں امت مسلمہ کی عظمت اور دراصل امت مسلمہ کے تمام مسائل کا حل ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. رب کریم تحریک اسلامی کو اور دنیا میں جتنی تحریکات دین کا کام کر رہی ہے، دین کی کوششیں کر رہی ہے، ان تمام کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سامعین کرام، ہم حافظ محمد الیاس صاحب کو سماعت فرما رہے تھے. مولانا کی خوبی یہ ہے کہ وہ سامعین کو جکڑ کر رکھ دیتے ہیں اور ہلنے نہیں دیتے ہیں. ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم خود مولانا کے سفر کویت میں ہم رکاب تھے اور ایک ایک چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ مولانا نے صفحہ کے تئیں اپنے نیک عزائم اور نیک خواہشات ہمارے سامنے درج کی ہیں. ہم تمام طلبہ، طالبات، اساتذہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے جو خیالات ہیں، آپ کے جو جذبات اور احساسات ہیں، ہم ان میں عملی رنگ بھرنے کی پوری کوشش کریں گے. سامعین، اب صدر نشست ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے سننا یہ ہمارے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہوگی. میں اس شعر کے ساتھ کہ ذرا ٹھہرو مجھے بھی ساتھ لے لو قافلے والو، ذرا ٹھہرو مجھے بھی ساتھ لے لو قافلے والو، اگر نہ پہچانی گئی تم سے منزل تو کیا ہوگا. میں اس شعر کے ساتھ محترم عزیز محی الدین صاحب معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے صدارتی خطاب میں ہم تمام کو رہنمائی فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. صدق اللہ العظیم. محترم
मुरब्बी मोहम्मद अशफाक साहब और मोहतरम हाफिज़ मौलाना इलियास खान फराई साहब, मोहतमिम मदरसे जामियतुस सुफ़ा, असातिज़ा इकराम, तलबा व तालिबात, मुझे बड़ी खुशी है कि पहली बार आप हजरात के दरमियान आने और अपनी सर की आँखों से इस अजीम इदारे को और उसके असातिज़ा व तलबा को देखने का मौका मिला। मैं बैठे बैठे अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था। और देखिए, ये कहा जाता है हर दीनी मदरसे का ताल्लुक़ अस्हाबुस सुफ़ा से होता है और हर मस्जिद का ताल्लुक़ बैतुल्लाह से होता है, क्योंकि वहीं से असल चलती है। लेकिन यहाँ पर ताल्लुक़ भी है, नाम भी है, दोहरा आपका निस्बत है और अंदाज़ भी वही है। अल्हम्दुलिल्लाह हर उम्र के लोग मौजूद हैं, हर पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। आम तौर पर हमारे दीनी मदारिस में अक्सर ये होता है कि दीनी इल्म हासिल करते हैं और उसी फील्ड में रहते हैं। यहाँ ज़िंदगी के हर शोबे में ताल्लुक़ रखने वाले हैं और माएँ और बहनें भी हैं। अल्लाह ताला इस मदरसे को खूब तरक्की दे और इससे फारिग होने वाले हज़रात व हाजिरात सब के इल्म में, अमल में इजाफ़ा फरमाए। बहुत सी बातें हैं, लेकिन वक्त की तंगी के बायस, क्योंकि जब से ज़िम्मेदारी आई है उस वक्त से ये देखा गया है कि सदारत का मौका मिलता है और सदर को सबसे कम टाइम रहता है, क्योंकि प्रोग्राम कभी ज़रा देर से शुरू होता है, फिर सबका टाइम मिल जाता है, तो सदर को टाइम कम रहता है और कम टाइम में कुछ बातें अर्ज़ करना। मौलाना इलियास फलाई साहब को मैं उनके तकरीबन बचपन से जानता हूँ। जब वो हिफ्ज़ कर रहे थे और 8वीं या 9वीं में थे, वही पुरजोश खुतूत वो मुझे लिखा करते थे, तो उससे अंदाज़ा होता था कि ये जो नौजवान, बल्कि अभी बुलूग के करीब ही थे मेरे ख्याल से, तो ये बहुत आगे बढ़ेंगे और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और मुझे याद है पहली बार उनसे मुलाकात अकोला शहर में हुई थी और वो बड़े पुरतपाक तरीक़े से आकर मिले थे। मौलाना की ज़िंदगी का एक और उनकी किरदार की खूबी यह है कि इनकिसारी है और इनकिसारी ईमान का हिस्सा है। जिस शख्स के अंदर इनकिसारी होती है वो किब्र से दूर होता है और किब्र से दूर होना बहुत बड़ी बात है। वो मुझसे जिस तरह आज से 30-35 साल पहले मिले थे, आज वैसे ही हमारे ताल्लुकात हैं। हालांकि इल्म व फजीलत के एतबार से वो बहुत ऊंचे मुकाम पर है, लेकिन बहरहाल उनका मेरे साथ रवैया वैसा ही है। फिर उसके बाद ये बात भी आप जानते हैं कि जामियतुल फलाह से वो पढ़े और जामियतुल फलाह में उस वक्त अगरचे कि वो जमात का इदारा था, लेकिन एसआईएम का बलबा था। वहाँ पर एसआईओ की बात करना ऐसा था जैसा कि समंदर में रहते हुए मगरमच्छ से दुश्मनी करना, मैं जानता हूँ। और उस वक्त असातिज़ा भी ये चाहते थे कि एसआईओ का काम हो, लेकिन होता नहीं था। तलबा में इतनी पॉपुलर एसआईएम थी और एसआईओ की बात को ज़्यादा सुना नहीं जाता था। एक मौका मिला, अपनों की जो मुखालिफत होती है वो बहुत ख़ास होती है ना। दूसरे लोग, बाहर के लोग मुखालिफत करें तो आदमी उसको दलाल देता है, अब अपने ही लोग मुखालिफत करें तो क्या जवाब दें। तो उनकी शख्सियत में जो इर्तिक़ा हुआ वो इस तरह हुआ, अपनों को समझाना और मुश्किल हालात में रास्ता निकालना, ये भी एक अल्लाह की तरफ से उन्हें मौका हासिल हुआ। और जामियतुल फलाह में मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही साहब, मौलाना अबुल्वैस इस्लाही साहब, मौलाना निज़ामुद्दीन इस्लाही साहब, मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब और बहुत से उलमा और सफ़े अव्वल के जो तहरीक इस्लामी के कायदीन से उनके सामने ज़ानुए तलमुस उन्होंने तय किया और उनकी सोबत में रहे, ये बहुत बड़ी बात है। ये वो लोग थे तहरीक इस्लामी के सफ़े अव्वल के कायदीन जिन्हें देख कर अल्लाह याद आता था। मौलाना अबुल्ला साहब की शख्सियत तो ऐसी थी कि मैंने देखा मौलाना अली मियाँ साहब एक बार बॉम्बे तशरीफ़ लाए और मौलाना अबुल्ला साहब भी उस वक्त थे, तो
مولانا عبداللہ صاحب نے فون کیا اور مولانا علی میاں صاحب سے پوچھا آپ سے ملنے کا مناسب وقت کون سا ہے؟ ادھر سے آواز آئی آپ کے لیے ہر وقت مناسب ہے۔ تو اس طرح مولانا کی شخصیت تھی، مسلم پرسلہ میں جاتے یا مسلم مجلس سے مشاورت میں جاتے تو ان کا جو تقویٰ تھا اس کے لحاظ سے ان کی بات کو بڑے غور سے سنا جاتا، تو یہ شرف انہیں حاصل ہوا ہے۔ اور پھر جماعت اسلامی سے وابستہ ہو، اور جیسا اشفاق صاحب نے کہا کہ تعلیم اور جماعت، خود مولانا نے کہا تعلیم اور جماعت ساتھ ساتھ چلے، یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ جماعت میں آتے ہیں، ایسائیوں میں آتے ہیں تو وہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں کتابوں میں اس کی وہ عملی تفسیر ہوتی ہے۔ مجھے اس وقت یہ جملہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آیا، انہوں نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں علم کو ڈیفائن کیا، علم کیا ہے۔ امام غزالی نے کہا علم وہ ہے جس کا تجربہ آدمی کرے، باقی سب قیل و قال۔ جس کا تجربہ آپ نہیں کرے وہ تو کتابوں میں آپ نے پڑھا قال اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آپ کی معلومات ہیں۔ علم وہ ہے جس کا آپ تجربہ کریں، اور آدمی اگر تحریک میں آئے تو اسے تجربہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پڑھا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور کسی مصیبت میں یا کسی آزمائش میں آپ پڑ گئے، صبر کا وقت آیا، آپ نے صبر کیا، مان لیجیے جیل میں چلے گئے یا کوئی اور پریشانی لاحق ہو گئی، اس کے بعد آپ کو اللہ کی معیت کیسے حاصل ہوتی ہے صبر کرنے پر، وہ آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ نصر من اللہ فتح قریب، ہم پڑھتے ہیں اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے، لیکن جب آپ تحریک میں اترتے ہیں، ایسے حالات میں گھر جاتے ہیں جب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا اور نہ آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اس وقت اللہ کی مدد کیسے آپ کے پاس آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے وہ آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ تو تحریک اسلامی سے ہمارے یہ طالبات اور طلبہ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں علم بھی حاصل کیجیے اور عملی میدان میں بھی آئیے۔ دعوتی کام کریں گے تب آپ کو معلوم ہوگا، قرآن کی بہت ساری آیتوں کی تفسیر سامنے آئے گی۔ دعوتی کام کریں گے، آپ سے سوالات کریں گے تو ایک ایک آیت آپ کے سامنے آئے گی کہ یہ آیت ہے، اسے پیش کرو، اسے بتاؤ۔ اس طرح مولانا کو یہ موقع حاصل ہوا کہ وہ عیسائیوں سے، جماعت اسلامی سے وابستہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ گراس روٹ لیول سے اٹھتے ہوئے وہ آئے، ایک کارکن کی حیثیت سے، ایک رکن کی حیثیت سے، پھر ایک عرصے کے بعد امیر مقامی کی حیثیت سے، رکن شورا کی حیثیت سے، اور پھر اس کے بعد ناظم شہر کی حیثیت سے، اور مختلف جہتوں کی حیثیت سے۔ آپ طلباء و طالبات بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کے ناظم جامعۃ الصفا کا بہت درد رکھتے ہیں۔ میں جب پونا میں تھا، بامبے میں ہماری ملاقات ہوتی تھی، اکثر مولانا یہ کہتے تھے میں یہ مدرسہ شروع کر رہا ہوں، دعا کیجیے، اور میں یہ چاہتا ہوں، ایک خواب دیکھتے رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں۔ اور ایک میں بھی استاذ رہا ہوں، استاذ کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا طالب علم ترقی کرتا ہے، تو بہت خوشی ملتی ہے۔ میں اپنے طلباء سے بھی کہتا تھا دنیا میں صرف دو ہی ایسی شخصیتیں ہیں جو آپ کی ترقی پر خوش ہوتی ہیں، ایک آپ کے والدین ہیں جو آپ کی ترقی پر بہت خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے آپ کے اساتذہ ہیں جو آپ کی ترقی پر خوش ہوتے ہیں۔ میں اپنے طلباء و طالبات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مولانا کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ تحریک اسلامی کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ بہت محنت کے ساتھ علم حاصل کیجیے، کردار اچھا بنائیے، عمل صالح کو اختیار کیجیے، اور اپنی آپ ترقی کیجیے تاکہ آپ کے اساتذہ کی آنکھیں آپ کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوں۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوا تو مجھے بھی کئی بار مولانا سے شرف ملاقات حاصل ہوئی، تو میں آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی کاروان زندگی پڑھ رہا تھا، تو مولانا کا ایک جو ہے دیکھیے کیسے صاحب علم تھے اور صاحب بصیرت تھے کہ ایک خطبہ ہے، وہ ترکی کو جا رہے تھے، ترکی میں انہوں نے خطبہ دیا، تو وہاں پر ایسے
40 साल पहले की बात है, वो मेरे ख्याल से खुतबा जो उन्होंने दिया, तो वो वहाँ पर खुतबा दे रहे थे, तो उन्होंने ये कहा, मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मुझे सूरह बकरा की ये आयतें याद आ रही थी, औकल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन वहिय ख़ाविया, कि उस बस्ती का जिक्र किया गया जो अपनी छतों पर औंधी पड़ी हुई थी। एक शख्स का गुज़र हुआ और वो तकरीब, उसने पूछा कि परवरदिगार ये बस्ती फिर कैसे उठाई जाएगी? तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं उसे मौत दे दी, और वो सोता रहा, 100 साल मौत हो गई, फिर उसके बाद वो ज़िंदा हुए। और उनसे पूछा गया कि तुमने क्या किया, कितने साल और कितना मौका तुम्हें बीता? उन्होंने कहा 1 दिन या उसके बाद उससे कुछ लम्हा। फिर बताया कि आज देखो 100 साल इस तरह बीत गए हैं, देखो तुम्हारा खाने और पीने की चीज़ों को देखो, लम यतसन्ना, कि उनमें कोई तगय्युर नहीं हुआ। और उस गधे को देखो जिसका पिंजर भी जो है बोसीदा हो गया है, अब देखो किस तरह हम उसकी हड्डियों को जोड़ते हैं, किस तरह उस पर गोश्त चढ़ाते हैं, और वो अल्लाह के इज़्न से अच्छा हो गया। ये सारी बातें कह सुनकर उस शख्स ने कहा कि बेशक मैं जानता हूँ अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। मौलाना अली मियां साहब ने आज से 40 साल पहले ये कहा, मैं जब आ रहा था और ये आयत मुझे याद आ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि 100 साल के बाद एक कौम, एक शख्स की तरह 100 साल के बाद एक कौम उठेगी, और वो कौम आप हैं, तुर्की के लोग हैं। आज हम बहुत करीब हैं, वो 100 साल ख़त्म होने का मौका है, और हम देख रहे हैं कि किस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने हमें हिम्मत दिलाई और हमें ये बताया कि मायूस कुन हालात में भी कुरान से कैसी रहनुमाई करनी चाहिए। आज हम फ़तह को करीब आते हुए देख रहे हैं। मैं इसलिए इसका तज़किरा कर रहा हूँ, हमारे बहुत सारे नौजवान मौजूद हैं, नौजवान तलबा व तालिबात, ये समझते हुए आप काम करें, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ग़ल्बे दीन को दिखाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, मोहतरम अजीज़ मोहद्दीन साहब जो समाअत फरमा रहे थे, आपका दर्द